अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई नावल। लेकिन नावल शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और कहानियाँ पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सुनिए मेरे साथ एक और नया नावल। इसका नाम है अनदेखा वजूद। अरीबा शाहिद की नावल है। तो शुरू करते हैं अनदेखा वजूद पार्ट 1। वाओ समीर, अमेजिंग, ये जगह कितनी हसीन है। ज़ारा ने इर्द गिर्द नज़र घुमाकर जगह का जायज़ा लेते हुए कहा। हाँ, जितनी हसीन ये जगह है ना, इतने ही खौफनाक यहाँ के जानवर हैं। तो बी केयरफुल, अगर इनका नाश्ता नहीं बनना तो अंदर चलो जल्दी। मैं नहीं चाहता मेरी खूबसूरत बीवी इन जानवरों का नाश्ता बन जाए। समीर ने सामान कॉटेज के अंदर ले जाते हुए हंसकर कहा। ज़ारा हंसते हुए कॉटेज के अंदर पीछे चली गई। ये सब तो बहुत गंदा हो गया है। ज़ारा ने कॉटेज का जायज़ा लेते हुए कहा। हाँ, तो इतने साल से बंद है, ये साफ तो होने से रहा। समीर उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया। ज़ारा ने दुपट्टा कमर के गिर्द बांधने लगी। क्या कर रही हो? समीर ने उसे देखा। इस जगह को रहने के काबिल बना रही हूँ। और हाँ, तुम अम्मी को कहना अभी गाड़ी से नहीं उतरे। उन्हें डस्ट से एलर्जी है, ज़ारा ने कहा और अपने काम में मसरूफ़ हो गई। कुछ देर बाद ज़ारा ने सोफे पर बैठते हुए कहा। हो गई तुम्हारी सफाई? सकीना बेगम ने पूछा। अभी पूरी तो नहीं हुई, लेकिन अम्मी आपके लिए कमरा साफ कर दिया है, आप जाकर आराम कर लें, ज़ारा ने कहा। अच्छा, समीर कहाँ गया है? सकीना बेगम ने पूछा। वो बाजार से कुछ सामान लेने गए हैं, ज़ारा ने पैर सामने मेज़ पर रखते हुए कहा। इतनी देर हो गई, कॉल करो, आया नहीं अब तक, सकीना बेगम परेशानी से बोली। अम्मी, यहाँ की बाज़ार बहुत दूर है और दूसरी बात सिग्नल का थोड़ा मसला है यहाँ, ज़ारा ने बताया। ये कैसी जगह ले आया है समीर हमें? सकीना बेगम बोली। अम्मी, इतनी प्यारी तो जगह है, ज़रा देखिए ना, हर तरफ हरियाली ही हरियाली। मेरा तो ख्वाब था ऐसी जगह रहने का, ज़ारा पुरजोश से बोली। ये भी कोई जगह है? घर से निकलो तो लगे जंगल में आ गए हों, सकीना बेगम ने मुंह बनाया। मेरी प्यारी अम्मी जान, यही तो ख़ास बात है यहाँ की। देखिए ना, कितना सुकून है यहाँ पर, ज़ारा ने आंखें बंद करते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या बातें हो रही है? समीर लाउंज में आता हुआ बोला। वालेकुम अस्सलाम, कुछ नहीं, बस आपका ही इंतज़ार था, ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा। चले अम्मी, खाना खा लेते हैं, फिर एक साथ आप आराम करने चली जाइएगा, ज़ारा ने समीर के हाथ से सामान लेते हुए कहा। ठीक है, सकीना बेगम बोली। खाने से फारिग होकर वो लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। दिसंबर की सर्द रात में चांद बादलों की ओट में छुपा हुआ था। हर कोई अपने बिस्तर में सुकून से सो रहा था। रात की खामोशी उरूज पर थी कि अचानक खामोशी में इर्तियाश पैदा हुआ। किसी के रोने की आवाज़ पर उसकी आंख खुल गई। ये कैसी आवाज़ है? ज़ारा उठकर बैठ गई। अपने आसपास निगाह दौड़ाई तो कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई न देता। उसने हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया। कमरे का कुछ हिस्सा रोशन हो गया। आवाज़ मुसलसल आ रही थी। वो उठकर खिड़की तक आई। खिड़की के पट खोलकर उसने बाहर झाँका। ये कौन है? दरख्त के पास उसे किसी का वजूद महसूस हुआ। हिम्मत करते हुए वो नीचे चली गई। लॉन में पहुंचकर वो दरख्त की जानिब कदम बढ़ाने लगी। कौन हो सकती है ये लड़की? और इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? और ये रो क्यों रही है? पूछती हूँ मैं उससे। उसे उसके बारे में जानने का तजस्सुस हुआ और वही तजस्सुस उसे उसके पास ले गया। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? दरख्त के पास पहुंचकर उसने हिम्मत करते हुए कहा। उसने उसे देखा। वो दरख्त से टेक लगाए घुटनों में सर को दिए रोए जा रही थी। जवाबन उसने सर उठाकर देखा। एक जोरदार चीख के साथ वो वहीं पर बेहोश हो गई। उसके बेहोश होते साथ वो जोर से हंसी और गायब हो गई। ज़ारा, ज़ारा, सकीना बेगम की आवाज़ उसकी समाअतों से टकराई। वो एकदम से चौंक कर उठकर बैठ गई। ज़ारा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सकीना बेगम ने परेशानी से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछा। जी, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? और आप इस वक्त ऐसे क्यों पूछ रही हो? समीर कहाँ है? ज़ारा ने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ डाले। बेटा, समीर डॉक्टर को ढूंढने गया है, सकीना बेगम ने बताया।
क्यों, आपकी तबीयत ठीक है ना अम्मी? ज़ारा फिक्रमंदी से बोली। ठीक हूँ मैं ज़ारा मेरी जान, लेकिन तुम्हें क्या हुआ था? तुम हमें सुबह लॉन में बेहोश मिली थी। तुम क्या करने गई थी लॉन में? सकीना बेगम ने प्यार से पूछा। मैं लॉन में? ज़ारा ने दिमाग पर जोर दिया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। हाँ अम्मी, मुझे कुछ याद नहीं। ज़ारा ने अपना सर थाम लिया। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, ज़्यादा जोर मत दो दिमाग पर, सकीना बेगम ने उसे लिटाते हुए कहा। लेकिन अम्मी, ज़ारा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सकीना बेगम ने उसकी एक ना सुनी और उसे लिटाकर लाइट ऑफ करके चली गई। मैं लॉन में कैसे पहुंची? ज़ारा अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गई। खिड़की के पर्दे पर एक साया उभरा और फिर गायब हो गया। ज़ारा, तुम ठीक हो? समीर ने उसका हाथ अपने हाथ में रखते हुए पूछा। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ारा ने दूसरा हाथ उसके हाथ पर रखते हुए जोर दिया। पक्का? समीर का दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। जी पक्का, ज़ारा मुस्कुराई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम लॉन में क्यों गई थी और क्या हुआ था जो तुम बेहोश हो गई थी? समीर ने जांचती नज़रों से उसे देखते हुए सवाल किया। समीर सच्ची मुझे कुछ याद नहीं, मुझे तो आप और अम्मी बता रहे हो कि मैं लॉन में बेहोश पड़ी थी। ज़ारा परेशानी से बोली। अच्छा रिलैक्स, परेशान नहीं होना, समीर ने नरम लहजे में कहा। ज़ारा ने सर झुका लिया। ज़ारा, समीर ने कहा। जी। ज़ारा ने चेहरा ऊपर किया। तुम ठीक हो ना? मेरा दिल नहीं मान रहा। अगर ठीक नहीं हो तो मैं ऑफिस नहीं जाता आज, समीर फिक्रमंदी से बोला। मैं ठीक हूँ, शायद मैं नींद में चलती हुई लॉन में चली गई थी और मुझे याद ना हो। ज़ारा ने उससे तसल्ली देने के लिए कहा कि मैं नींद में चली गई थी। बस मैं आज नहीं जा रहा, समीर ने टाई खोलते हुए कहा। जी नहीं, आप जा रहे हैं, ज़ारा ने उसकी टाई वापस बांधते हुए कहा। अरे यार कैसी बीवी हो तुम? दूसरों की बीवियां चाहती है शौहर हर वक्त उसके साथ उसके घर पर नज़रों के सामने रहे, और एक तुम हो ज़बरदस्ती ऑफिस भेज देती हो। ये नहीं होता कि कभी कह दो समीर आज मत जाइए ना, समीर ने मसनूई नाराज़गी के साथ कहा। मुझसे उम्मीद भी नहीं रखिएगा, चलिए बहुत बातें हो गई, जाइए अब ऑफिस। ज़ारा उसे ढकेलती हुई मेन गेट तक ले आई। बड़ी ही कोई खूबसूरत बीवी हो। खूबसूरत बीवी हूँ, पता है मुझे, समीर ने कुछ कहना चाहा, लेकिन ज़ारा तेज़ी से उसकी बात काटते हुए बोली। हाँ इसमें तो कोई शक नहीं, समीर हंस दिया। लॉन में खड़ा कोई मुसलसल ज़ारा को घूर रहा था। जाए अब? ज़ारा ने उसे घूरा। पक्का? समीर ड्रामे करने लगा। समीर, ज़ारा ने उससे आंखें दिखाई। मेरे बॉस से जालिम तो तुम हो यार, जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। समीर ने लैपटॉप बैग उसके हाथ से लिया और अल्लाह हाफिज़ कहता हुआ कार में बैठ गया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, ज़ारा ने बुलंद आवाज़ में कहा और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। ज़ारा के अंदर जाते ही वो हवा में तहलील होता चला गया। सरवर साहब के और जरीना बेगम के 2 बच्चे थे। बड़े बेटे अहमद की शादी उन्होंने अपनी बहन की बेटी सीरत से कर दी थी। अहमद और सीरत को अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा था, जिसका नाम उन्होंने समीर रखा था, और छोटी बेटी सकीना की शादी अपने दोस्त के बेटे हुसैन से कर दी थी। सकीना और हुसैन को भी शादी के 2 साल बाद अल्लाह ने एक प्यारी सी बेटी से नवाजा था, जिसका नाम सरवर साहब ने बड़ी चाह से ज़ारा रखा था। सब ठीक जा रहा था, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे कि एक दिन हुसैन साहब का इंतकाल हो गया और सकीना बेगम ज़ारा को लेकर अपने घर आ गई। बेटी के बेवा होने के गम में सरवर साहब चल बसे और उसके कुछ साल बाद जरीना बेगम भी चल दी। वक्त गुजरता गया, सब बेहतर होता गया। अहमद साहब ने अपने बेटे समीर का रिश्ता ज़ारा से तय कर दिया और कुछ साल बाद इन दोनों की शादी कर दी गई। अपने फ़र्ज से सबकदोश होकर इस दिन वो सुकून की नींद सोए थे। वो सुकून भी कुछ दिन का था। कुछ दिन बाद अहमद साहब रोज़ीना बेगम के साथ कहीं जा रहे थे जब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही जान की बाजी हार गए। इस खबर ने सकीना बेगम के सर पर गमों का पहाड़ तोड़ दिया था। माँ बाप, शौहर, भाई भाभी सब ही तो चले गए थे। हिम्मत थी उनकी जो वो अब तक जी रही थी।
वक्त हर चीज़ का मरहम होता है। वक्त गुजरता गया, ये जख्म भी भर गया। समीर का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद में हो गया और वो सकीना बेगम और ज़ारा को लेकर इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। ऑफिस की तरफ से उसे एक कॉटेज मिला था जिसमें उन्हें शिफ्ट हुए 1 हफ्ता ही हुआ था कि ज़ारा के साथ अजीब वाक़यात होना शुरू हो गए थे, जिसे ज़ारा नज़रअंदाज कर रही थी, जो कि बहुत ही गलत था। सुबह वाला सब किस्सा भुलाए वो रोज़ की तरह अपने काम में मसरूफ़ हो चुकी थी। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी प्यास ये कहते हो, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। ज़ारा गाना गुनगुनाई अपने काम में मसरूफ़ थी, इस बात से बेखबर कि किचन की खिड़की जो कि लॉन की तरफ खुलती थी, वहाँ खड़ा कोई टुकटुकी बांधे उसे देखने में मगन है। कल तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रहे थे तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होके भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहती हूँ, डर डर के कहती हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। ज़ारा अपने काम में ही मसरूफ़ थी जब उसका मोबाइल बजा। मोबाइल बार बार जल बुझ रहा था और समीर कॉलिंग लिखा आ रहा था। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ज़ारा ने खुश दिली से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, समीर की आवाज़ स्पीकर पर उभरी। जी, तो कैसे याद किया आपने? ज़ारा किचन के स्लैब से टेक लगाकर खड़ी हो गई। कैसी हो तुम? समीर ने पूछा। जैसे थोड़ी देर पहले थी, ज़ारा मुस्कुराई। मतलब खूबसूरत? समीर शौक हुआ। ज़्यादा मक्खन ना लगाए, ज़ारा ने हंसते हुए कहा। मुझे मक्खन लगाने की क्या ज़रूरत, और वैसे भी मुझे मक्खन पसंद ही नहीं है, समीर ने कहा लगाया। किस लिए कॉल की हुई है आपने? ज़ारा ने जान कर पूछा। वो जानती थी कि वो रोज़ उसे इसी वक्त फ़ोन करता है। क्यों, मैं बिना किसी काम के तुम्हें कॉल नहीं कर सकता? समीर ने खुफगी से कहा। कर सकते हैं जनाब। ज़ारा का जुमला उसके मुंह में ही रह गया था कि बाहर से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। ज़ारा भागकर बाहर गई। सामने देखा तो लॉन्ज में लगा फ़ोटो फ्रेम जिसमें ज़ारा और समीर की शादी की तस्वीर थी, नीचे गिरा हुआ था और इर्द गिर्द कांच पूरा बिखरा हुआ था। ओ मेरे खुदा, ये कैसे गिर गया? ज़ारा ने सर पर हाथ मारा। क्या हुआ ज़ारा? समीर ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं, वो फ्रेम टूट गया, ज़ारा ने तासुब से नीचे गिरे फ्रेम को देखते हुए कहा। ओह, कैसे गिर गया? समीर ने पूछा। पता नहीं, मैं तो किचन में थी, अम्मी भी यहाँ नहीं है। खैर छोड़े, मैं ये सब साफ कर लूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ, ज़ारा ने फर्श में बिखरे हुए कांच को देखते हुए कहा। ठीक है, लेकिन ख्याल से, कहीं हाथ में न लग जाए, समीर ने कहा। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़, ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना अपना, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। ज़ारा ने मोबाइल टेबल पर रखकर एक निगाह फर्श पर डाली और फिर झाड़ू से सब कांच समेटने लगी। कांच उठाते वक्त एक कांच का टुकड़ा ज़ारा की उंगली पर लग गया। आह, ज़ारा दबी दबी आवाज़ में कर्राई। उसकी उंगली से खून बहने लगा। ज़ारा की उंगली से बहते खून को देखकर उसके चेहरे पर एक पुरअसरार सी मुस्कुराहट ने घर कर लिया। उसने उंगली से बहते खून को नज़रअंदाज करते हुए सब कांच समेटे और बाहर जाकर डस्टबिन में डाल दिए और वापस अंदर आ गई। ज़ारा के अंदर आते ही वो डस्टबिन के पास पहुंच गया और डस्टबिन से वो शीशा निकाला जिस पर ज़ारा का खून गिरा हुआ था और खून के कतरों पर उसने अपने होंठ रख दिए। कुछ देर बाद, क्या हुआ ज़ारा? ये आवाज़ कैसी थी और ये उंगली पर क्या हुआ है? सकीना बेगम लाउंज में आते हुए बोली। कुछ नहीं अम्मी, वो बस फोटो फ्रेम टूट गया था, कांच उठाते हुए उंगली पर लग गया, ज़ारा ने अपनी उंगली को देखते हुए कहा। अच्छा, इस पर कुछ बांध दो, मैं ज़रा मार्केट से कुछ सामान लेकर आती हूँ, सकीना बेगम ने अपनी शॉल ओढ़ते हुए कहा। अम्मी, यहाँ की मार्केट इतनी दूर है, क्यों जा रही हैं आप? समीर को बता दीजिएगा, वो ला देंगे, ज़ारा ने कहा। नहीं बेटा, मैं चली जाऊँगी, इतनी दूर भी नहीं है, थोड़ी चहलकदमी हो जाती है, वरना तो बस सारा दिन घर पर फजूल बैठी रहती हूँ, और वैसे भी मैं अकेले थोड़ी जा रही हूँ, पास वाली सरबत है ना, उनके साथ ही जा रही हूँ, सकीना बेगम ने उसे तसल्ली दी। अच्छा अम्मी, ठीक है, जल्दी आ जाइएगा, ज़ारा ने तंबीह की। ठीक है मेरी माँ, अल्लाह हाफिज़, सकीना बेगम मुस्कुराती हुई घर से निकल गई। अल्लाह हाफिज़, ज़ारा ने दरवाज़ा बंद किया और वापस किचन में आ गई।
زارا اپنے کام میں مصروف تھی جب دروازہ بجا۔ اب کون آ گیا؟ زارا بڑبڑاتے ہوئے کچن سے باہر نکلی۔ امی آپ اتنی جلدی آ گئی؟ زارا نے دروازہ کھولا تو سامنے سکینہ بیگم کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہاں بس وہ سروت جا ہی نہیں رہی تھی اور اکیلے تو میری ہمت نہیں ہوئی، اس لیے میں واپس آ گئی، سکینہ بیگم نے کہا۔ اچھا تو باہر کیوں کھڑی ہے؟ اندر آئیے نا۔ زارا نے سکینہ بیگم کو دیکھا جو اب تک باہر ہی کھڑی تھی۔ تم نے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دی، سکینہ بیگم عجیب سے انداز میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ کو؟ آپ کو کب سے اجازت مانگنے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ آپ کے لیے تو اس گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ زارا نے سکینہ بیگم کی بات پر حیرت سے انہیں دیکھ کر کہا۔ اچھا تو مطلب میں آ جاؤں اندر؟ سکینہ بیگم نے اجازت مانگی۔ جی، زارا نے مسکرا کر کہا۔ سکینہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ وہ قدم اٹھاتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اچھا امی، آپ مجھے یہ پالک کاٹ کر دے دیں، میں جب تک کوئی اور کام کر لوں۔ آج سمیر شاید جلدی آ جائیں گے، میں چاہ رہی ہوں کہ ان کے آنے سے پہلے کھانا تیار کر لوں، زارا نے پالک اور چھری ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ سکینہ بیگم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ شکریہ، زارا نے مسکرا کر کہا اور کمرے میں چلی گئی۔ قسم سے اتنا تو کوئی بچہ بھی نہیں پھیلاتا ہوگا جتنا یہ پھیلاتے ہیں، حد ہے، زارا نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آہستہ آہستہ اس نے سمیٹنا شروع کیا۔ سب سمیٹ کر تھک کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ زارا نے محسوس کیا کہ اس کے بال اڑ رہے ہیں جسے کوئی پھونک مار رہا ہو۔ زارا نے ارد گرد نگاہ دوڑائی لیکن پورے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ زارا نے دیکھا کہ نہ ہی پنکھا چل رہا ہے اور نہ ہی کھڑکی سے کوئی ہوا کا گزر ہے۔ زارا سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ بیل بجی۔ لگتا ہے سمیر آ گئے ہیں، زارا نے سر جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ زارا کے کمرے سے جاتے ہی کمرے میں کالا دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ زارا نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا لیکن سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ حیرانگی میں بدل گئی۔ سوری بیٹا، آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، دراصل سروت مجھے اپنے گھر بھی لے کر چلی گئی تھی، پھر اس کی بیٹی چائے بنا کر لے آئی تو میں منع نہیں کر سکی، سکینہ بیگم نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ امی آپ؟ زارا دروازہ بند کر کے سکینہ بیگم کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں آ گئی۔ ہاں میں، کیوں، کیا ہوا؟ سکینہ بیگم نے سامان میز پر رکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ لیکن آپ تو کہہ رہی تھی کہ سروت آنٹی نہیں جا رہی ہے اور آپ کے اکیلے جانے کی ہمت نہیں، اور آپ دوبارہ کب گئی؟ زارا حیرت میں مبتلا تھی۔ دوبارہ؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں واپس گھر ہی کب آئی جو دوبارہ جاؤں گی؟ اور میں نے کب کہا ہے کہ سروت نہیں جا رہی؟ بھئی ابھی اسی کے ساتھ تو آ رہی ہوں۔ سکینہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ زارا بنا جواب دیے کچن میں بھاگی۔ کچن میں آتے ہوئے اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی تو ڈائننگ ٹیبل پر باؤل میں پالک کٹا ہوا رکھا تھا۔ زارا کیا ہوا ہے؟ سکینہ بیگم نے زارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آہ! زارا کی چیخ نکل آئی۔ زارا بیٹا میں ہوں، سکینہ بیگم نے اسے کندھوں سے تھاما۔ امی! زارا کسی صدمے کی حالت میں ان سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا زارا؟ سکینہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ جواباً زارا نے سارا قصہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ زارا تم تھک گئی ہو، تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، کھانا میں بنا لوں گی، سکینہ بیگم اسے کچن سے باہر لے کر آئی۔ لیکن زارا نے کچھ کہنا چاہا لیکن سکینہ بیگم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، تم آرام کرو بس۔ اب زارا اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے کے ارادے سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی لیکن وہ واقعہ بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ زارا بار بار خیال جھٹکتی لیکن پھر سے وہی سب سوچنے لگ جاتی۔ آخر اس سب سے تھک ہار کر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی گئی اور وہ سو گئی۔ کچھ دیر بعد زارا کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہو۔ زارا ڈر کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زارا میں ہوں، سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب کیا۔ اوہ! زارا نے سمیر کو دیکھ کر سکھا سانس لیا۔ کیا ہوا ہے؟ خالہ جان بتا رہی تھی کہ تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، سمیر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں سمیر، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، جو سب میں نے دیکھا وہ سب بالکل سچ تھا، امی مان ہی نہیں رہی، زارا نے اپنا سر تھامتے ہوئے کہا۔ کیا دیکھا؟ سمیر نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ جواباً زارا نے سارا قصہ اس کو سنا دیا۔ زارا تمہارا وہم ہوگا، ابھی تو شفٹ ہوئے ہیں اور تم نے گھر کی سیٹنگ کرنے کی جلدی مچا دی تھی، یاد کرو کیسے پورا دن لگا کر تم گھر سیٹ کر رہی تھی، تم تھک گئی ہو بہت زیادہ، یہ سب تھکان کی وجہ سے ہو رہا ہے، سمیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں سمیر، یہ سب تھکن کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے،
زارا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیکھو، جب میں آفس میں بہت تھک جاتا ہوں کام کر کے تو مجھے تمہاری یاد آتی ہے، پھر مجھے ہر جگہ تم ہی نظر آتی ہو، تو کیا اب میں یہ کہوں کہ تم کوئی بھوتنی یا چڑیل ہو جو مجھے ہر جگہ نظر آتی ہو؟ سمیر نے لب دبائے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمیر، زارا بھی ہنس دی۔ اچھا چلو، کچھ بھی نہیں ہے، اٹھو تم کھانا ہے، کھانا کھاؤ۔ ویسے بھی تم بڑی چالاک ہو، بیماری کا بہانہ بنا کر بیچاری میری خالہ کو کام پر لگا دیا۔ اٹھو اب، شاباش، سمیر نے گھڑتے ہوئے کہا۔ آپ چلو، میں آ رہی ہوں فریش ہو کر، زارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے، لیکن جلدی آنا، سمیر نے اسے تنبیہ کی۔ اوکے باس، زارا ہنستی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ کیا وہ سب واقعی میرا وہم تھا؟ زارا نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ شاید ہو بھی سکتا ہے، زارا خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں بھی نا فضول سوچ رہی ہوں، سمیر اور امی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ زارا نے سر جھٹکا اور واش روم سے باہر نکل گئی۔ زارا کے جاتے ہی شیشے میں کسی کا وجود نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اگلی صبح سمیر کے جانے کے بعد زارا کاٹیج کے اوپر والے پورشن کی صفائی کرنے کے ارادے سے اوپر آ گئی۔ اف، کتنی دھول ہے یہاں، زارا نے منہ پر دوپٹہ رکھتے ہوئے کہا۔ اف، یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ زارا اوپر موجود کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ لگتا ہے کافی ٹائم سے بند رہنے کی وجہ سے جام ہو گیا ہے، اب کیا کروں؟ زارا نے ہار مانتے ہوئے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ چلو آج کوئی اور کام کر لیتے ہیں، یہ تو کھل ہی نہیں رہا۔ زارا واپس نیچے جانے کے لیے مڑی۔ زارا کے مڑتے ہی کلک کی آواز سے دروازہ کھل گیا۔ ارے یہ کیسے کھل گیا؟ زارا چونک کر مڑی۔ زارا نے آس پاس نگاہ دوڑائی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمت کر کے زارا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ کمرے کے اندر آ گئی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے دیوار پر لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ زارا کی نظر سامنے لگی بڑی سی کھڑکی پر پڑی تو وہ چلتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی پر کافی دھول جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ واو! سامنے کا نظارہ دیکھ کر اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سامنے دور دور تک ہریالی ہی ہریالی تھی، کھلا نیلا آسمان اور وہاں دور بہتا جھرنا اس جگہ کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہا تھا۔ یہ جگہ واقعی بہت حسین ہے، زارا اشتیاق سے دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہاری طرح زارا، کسی نے زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ کون؟ زارا چونک کر مڑی۔ آس پاس نگاہ دوڑائی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ شاید میرا وہم ہے، زارا نے خود کو پھر سے تسلی دی اور اپنے کام میں جٹ گئی۔ صفائی سے فارغ ہو کر وہ کمرہ بند کر کے نیچے چلی آئی۔ زارا کے کمرے سے آ جاتے ہی کھڑکی کے پاس کالا دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ سمیر، کل آپ کی آفس کی چھٹی ہے نا؟ زارا نے پوچھا۔ ہاں جی، سمیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر کل مجھے اس جگہ کی سیر کروانے کے لیے لے جانا، زارا نے کہا۔ جیسا آپ کا حکم، سمیر نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، سر ایسے جھکا رہے ہیں جیسے میری ہر بات مانتے ہیں، زارا نے انہیں گھور کر کہا۔ تو نہیں مانتا کیا؟ دیکھ لے خالہ اپنی بیٹی کو، سمیر نے سکینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کب مانتے ہیں آپ میری بات؟ زارا نے بھی کمر پر ہاتھ رکھ کر سوال کیا۔ اچھا بتاؤ، کون سی بات نہیں مانی؟ سمیر نے ایبرو اچکا کر پوچھا۔ زارا سوچنے لگی۔ بتاؤ، سمیر نے گھور کر کہا۔ ابھی یاد نہیں آ رہی، آ جائے گی نا تو بتا دوں گی، زارا نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ باز آ جاؤ، سمیر ہنسا۔ سکینہ بیگم دونوں کو خوش دیکھ کر مسکرا دی۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ سب نیند خرگوش کے مزے لے رہے تھے جب بیل کی آواز پر زارا کی نیند ٹوٹی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ زارا سوچنے لگی۔ بیل کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ سمیر! زارا نے سمیر کو اٹھایا، لیکن وہ گہری نیند کے باعث نہیں اٹھا۔ آخرکار ہار مانتے ہوئے زارا نے کمبل پرے ڈھکیلا اور شال اوڑھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کون ہے؟ زارا نے بلند آواز میں پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ زارا نے ہمت کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا، اس کی پیٹھ زارا کی طرف تھی۔ جی کون؟ زارا ہمت جمع کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زارا! وہ شخص اسے پکارتا ہوا زارا کی جانب مڑا۔ آہ! زارا نے زور سے چیخ ماری۔
کیا ہوا زارا؟ زارا کی آواز پر سمیر کی آنکھ کھل گئی۔ زارا بس آنکھیں بند کیے چیخ رہی تھی، زارا 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 ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے؟ سمیر نے اسے کندھوں سے پکڑا۔ سمیر کے ہاتھ اپنے کندھوں پر محسوس کر کے زارا نے آنکھیں کھولی۔ سمیر وہ زارا کچھ کہنے لگی تھی کہ خود کو اپنے کمرے میں بیڈ پر دیکھ کر چونک اٹھی۔ کیا وہ؟ سمیر نے پوچھا۔ میں یہاں کیسے؟ زارا صدمے سے بولی۔ زارا کیسی باتیں کر رہی ہو یار؟ سمیر پریشان ہو گیا۔ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ زارا سوچنے لگی۔ کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، کیا ہوا ہے کچھ تو بتاؤ، سمیر نے پوچھا۔ سمیر وہ میں نے دیکھا کہ بیل بجی ہے اور میں نیچے گئی، میں نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی کھڑا تھا، میں نے پوچھا کون ہے تو اس نے میرا نام لیا اور میری جانب مڑا۔ سمیر وہ پورے کالے لباس میں تھا، اس کا چہرہ عجیب سا تھا، جیسے جل گیا ہو، بری طرح سے جھلس گیا ہو، اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ زارا بتاتے ہوئے رونے لگی۔ زارا وہ صرف ایک خواب تھا، اور تم خود تو کہتی ہو خواب سچ نہیں ہوتے، تو پھر؟ سمیر نے اسے ساتھ لگا لیا۔ سمیر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت خوفناک تھا سمیر، میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ جس طرح مجھے دیکھ رہا تھا نا، اور اس کی آواز بھی ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خواب نہیں تھا، وہ سب ایک حقیقت ہوا تھا۔ زارا نے روتے ہوئے اس کی شرٹ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لی۔ زارا میری جان، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا یہاں تمہارے پاس، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سمیر نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ لیکن زارا نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ سمیر اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا۔ زارا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تو بس پھر تم سو جاؤ، میں ہوں یہاں، تم فکر مت کرنا، سمیر اس کے قوالوں کو کان کے پیچھے کرتا ہوا بولا۔ زارا آنسو صاف کرتی ہوئی چپ چاپ لیٹ گئی۔ سمیر وہیں اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد زارا نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ سمیر اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس وقت یہاں کوئی تھا جو بہت ہی نفرت سے سمیر کو گھور رہا تھا۔ اب اگلے دن۔ سمیر یہ سب کتنا خوبصورت ہے، زارا نے جھرنے سے بہتے پانی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ تم بھی بہت خوبصورت ہو۔ کسی کی خوفناک آواز زارا کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ زارا نے ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف مڑا تو حیران رہ گئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سمیر! زارا نے بلند آواز میں سمیر کو پکارا۔ جواب نہ پا کر وہ آگے اسے آواز دیتی ہوئی آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ زارا اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت آگے نکل چکی تھی کہ اچانک سے اسے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ زارا نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے دور ایک پیڑ کے نیچے ایک چھوٹی سی بچی وائٹ کلر کی فراک پہنے بیٹھی نظر آئی۔ زارا کی کوئی اولاد نہیں تھی اور بچے اسے جان سے زیادہ پیارے تھے۔ زارا دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ بیٹا، آپ کیوں رو رہی ہو؟ زارا اس کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بچی بنا کسی بات کا جواب دیے گھٹنوں میں سر دیے روئی جا رہی تھی۔ کیا آپ کھو گئی ہو؟ زارا نے ایک بار پھر پوچھا۔ بیٹا دیکھو، مجھ سے ڈرو مت، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ زارا نے پھر پیار سے پوچھا۔ زارا! سمیر اسے آواز دیتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سمیر! زارا اس کی آواز سن کر پیچھے مڑی۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، سمیر ہاپتا ہوا بولا۔ سمیر، تم مجھے اس جھرنے کے پاس چھوڑ کر کہیں چلے گئے تھے، میں خود تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، اور مجھے یہ بچی ملی، شاید کھو گئی ہے، بس اسی سے پوچھ رہی تھی میں۔ زارا نے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے بچی کا بتایا۔ کون سی بچی؟ سمیر کی آنکھوں میں تحمیر سمیٹ آیا۔ یہ زارا کا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہاں ہے بچی؟ سمیر آگے آیا۔ سمیر، بچی تھی یہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور وہ رو رہی تھی، اس نے سفید رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ زارا سمیر کا کندھا پکڑے اسے اپنی بات کا یقین دلانے لگی۔ زارا سنو میری بات، یہاں کوئی بچی نہیں ہے، اگر ہوتی تو دیکھتی نا۔
اتنی جلدی غائب تھوڑی نہ ہو جاتی، سمیر نے اس کے بازو پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سمیر میں جھوٹ نہیں کہتی، تم جانتے ہو، زارا خفا ہو گئی۔ اچھا تم نے دیکھی ہوگی بچی، خوش، لیکن وہ انسان کی نہیں جن کی ہوگی، میں نے سنا ہے یہاں جن بھوت بھی ہوتے ہیں، سمیر نے جن کو لمبا کھینچ کر کہا۔ سمیر، زارا نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ اچھا اب گھر چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں، خالہ پریشان ہو رہی ہوگی، اب چلو۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ کیا واقعی میں میرا وہم تھا یا؟ زارا الجھ سی گئی۔ زارا نے جاتے جیتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں سچ مچ میں کوئی نہیں تھا۔ اف، زارا نے گہری سانس لی اور سمیر کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے چلنے لگی۔ ان دونوں کے جاتے ہی وہاں پھر سے بیٹھی رونے لگی۔ اس کی آواز خوفناک سے خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ اس نے اپنا سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون بہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کالے دھوئیں میں تبدیل ہو گئی۔ زارا، زارا، سمیر اسے آوازیں دیتا کچن میں آیا۔ جی، زارا مصروف انداز میں بولی۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں کل صبح ہی آؤں گا، اس لیے سب دروازے اچھی طرح سے بند کر کے سونا، سمیر نے گھڑی پہنتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ زارا نے مڑتے ہوئے پوچھا۔ بھائی آفس والوں نے کہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، سمیر نے شانے اچکائے۔ چلے ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا اپنا، زارا اداسی سے بولی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا اور خالہ کا بھی، اوکے، اللہ حافظ۔ وہ اس کے بال بگاڑتا ہوا نکل گیا۔ زارا مسکرا دی۔ شام کے وقت سکینہ بیگم اور زارا بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی جب سکینہ بیگم بولی، زارا آج سمیر نہیں آیا اب تک؟ سکینہ بیگم سویٹر بنتے ہوئے بولی۔ نہیں امی، وہ کہہ رہے تھے صبح ہی آؤں گا، زارا نے بتایا۔ اچھا، سکینہ بیگم بولی۔ اچھا امی، میں آپ کے لیے چائے بناؤں؟ زارا نے پوچھا۔ ہاں بنا لو، سکینہ بیگم سویٹر بننے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے، زارا مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ زارا، سمیر کی چائے بھی بنا لو۔ زارا ابھی کچن میں ہی تھی کہ اسے سکینہ بیگم کی آواز آئی۔ سمیر کی؟ زارا چونکی۔ امی سمیر آ گئے کیا؟ زارا نے وہیں سے آواز لگائی۔ جی ہاں، سمیر کچن میں آتا ہوا بولا۔ لیکن آپ نے تو کل صبح آنا تھا، زارا نے آئی بروز اٹھا کر کہا۔ آنا تو صبح تھا لیکن بس تمہارے بغیر دل نہیں لگا تو آ گیا، سمیر شوق ہوا۔ بس رہنے دے، زارا نے منہ بنایا اور چائے کی ٹرے لے کر باہر آ گئی۔ سمیر مسکراتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں آ گیا۔ چائے اور کھانے سے فارغ ہو کر سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ زارا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لمبے سیاہ بالوں کو باندھ رہی تھی جب سمیر ڈریسنگ ٹیبل کے کونے پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کھول دیے۔ کیا ہے سمیر، ایسے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس ٹائم کون بال کھولتا ہے، اور ویسے بھی رات کے اس وقت چڑیلے بال کھولتی ہے اور میں چڑیل نہیں ہوں۔ زارا منہ بناتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اچھا، سمیر بھی بیڈ پر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ ہاں جی، زارا نے بالوں میں کیچر ڈال لیا۔ کوئی بات نہیں، آج چڑیل بن جاؤ، سمیر نے کیچر اس کے بالوں سے نکال دیا۔ اف، زارا چڑ گئی۔ تم آج بہت حسین لگ رہی ہو، سمیر نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سمیر اور اس طرح کی باتیں، اسے یاد تھا سمیر نے اس کی اس طرح تعریف ان کی شادی والے ہی دن کی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، سمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ کے ہاتھ اتنے گرم کیوں ہو رہے ہیں، زارا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، ایسے ہی ہو رہے ہوں گے، سمیر نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا، زارا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، کیا ہوا ہے، میں ٹھیک ہوں، سمیر ہنسنے لگا۔ اچھا، ان کو کیا ہوا ہے، آج اتنا عجیب سا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں، زارا نے آخری جملہ اپنے دل میں کہا۔ کس سوچ میں گم ہو، سمیر نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ کسی میں نہیں، زارا پھیکی مسکراہٹ سجائے بولی۔ سمیر اسے غور سے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، زارا عجیب سا محسوس کر رہی تھی اس کی مسکراہٹ سے۔ اچھی لگ رہی ہو، سمیر نے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ زارا نظریں جھکا گئی۔ صبح زارا کی آنکھ کھلی تو سمیر مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آپ کب اٹھے، زارا مسکراتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بس کچھ دیر پہلے، سمیر مسکرا کر بولا۔ اچھا، زارا جمائی لیتے ہوئے بولی۔ ابھی وہ کچھ بولنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ بیل کی آواز پر خاموش ہو گیا۔ اس وقت کون آ گیا، اس نے خود کلامی کی۔ آپ فریش ہو جائے، میں دیکھ کر آتی ہوں، زارا نے کہا۔ سمیر نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ زارا کمبل پرے کر کے بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ السلام علیکم، صبح بخیر،
زارا نے دروازہ کھولا تو سمیر خوش دلی سے بولتا ہوا اندر آ گیا۔ سمیر کو دیکھ کر زارا کی تو ہوائیاں اڑ گئی۔ کیا ہوا؟ اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سمیر نے لیپ ٹاپ بیگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ؟ زارا گلا صاف کرتی ہوئی گویا ہوئی۔ ہاں میں، تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کہا تو تھا نا کہ صبح آؤں گا۔ سمیر کو اس کے برتاؤ نے الجھن میں ڈال دیا۔ تم آج بہت حسین لگ رہی ہو، ایسے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ زارا کے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا۔ کیا ہوا زارا، کن سوچوں میں گم ہو؟ سمیر نے تعجب سے پوچھا۔ سمیر، اگر آپ ابھی تو وہ زارا کانپ گئی۔ کیا ہوا ہے زارا، کیا بولے جا رہی ہو؟ صحیح سے بتاؤ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ سمیر پریشان ہو گیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اچھی لگ رہی ہو۔ زارا کے کانوں میں رات والی باتوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ زارا نے اپنا سر تھام لیا، وہ بہت خوفزدہ ہو گئی۔ سمیر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ زارا رونے لگی اور روتے روتے وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ زارا! سمیر بھاگ کر اس کے پاس آ گیا۔ سمیر نے زارا کو اٹھایا اور کمرے میں لا کر بیڈ پر رکھ دیا۔ زارا! اس نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ زارا چونک کر اٹھی اور بیڈ سے اتر کر پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ زارا کیا ہوا ہے، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سمیر اس کے پاس آیا۔ وہ تھا، صبح تک تھا۔ زارا پردے ہٹاتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ کیا ہوا ہے زارا تمہیں؟ کوئی نہیں ہے یہاں، کیوں اتنی ڈری ہوئی ہو؟ سمیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ سمیر، وہ رات کو جواباً زارا نے ساری بات سمیر کو بتا دی۔ کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کل گھر آیا ہی نہیں ہوں، سمیر نے حیرت سے کہا۔ سمیر، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات کا یقین کرو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ امی کی شکل میں بھی کوئی گھر آ گیا تھا۔ زارا اٹک اٹک کر بولی۔ لیکن زارا، سمیر نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ میری بات پر یقین نہیں نا؟ ٹھیک ہے، آپ چلے آپ میرے ساتھ، امی سے پوچھواتی ہوں۔ زارا نے دونوں ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور سمیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے سکینہ بیگم کے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ امی، زارا نے دروازہ بجایا۔ کیا ہوا زارا، سب خیر تو ہے نا؟ سکینہ بیگم دروازہ کھولتی ہوئی پریشانی سے بولی۔ امی، کل سمیر گھر آئے تھے نا؟ زارا بولی۔ نہیں، کیوں؟ سکینہ بیگم نے پوچھا۔ دیکھو، میں کہہ رہا تھا نا، سمیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے سامنے ہی تو سمیر گھر پر آئے تھے اور ہم نے ساتھ میں کھانا بھی کھایا تھا۔ زارا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے زارا، سمیر رات کب آیا ہے گھر پر؟ اس نے کہا تو تھا کہ وہ صبح آئے گا، سکینہ بیگم بولی۔ امی، زارا کچھ بولنے لگی لیکن سمیر نے روک دیا۔ خالہ، آپ آرام کریں اور زارا، تم میرے ساتھ آؤ۔ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سکینہ بیگم نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ لیکن سمیر، زارا نے کچھ کہنا چاہا لیکن سمیر اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر سکون سے سوتی ہوئی سکینہ بیگم کی طرف نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کالے دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ سمیر، میری بات کا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سمیر، میں نے اسے دیکھا، وہ پوری رات میرے کمرے میں میرے ساتھ تھا۔ سمیر، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا ہے، کچھ پل کی بات ہوتی تو میں مان بھی لیتی، میرا وہم ہے، کیسے مان لوں؟ لیکن یہ وہم نہیں ہے۔ سمیر، مجھے آوازیں آتی ہے جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو، میرا نام لے رہا ہو۔ اس دن وہ بچی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دن امی کی شکل میں کوئی گھر آیا تھا۔ سمیر، یہ سب میرا وہم نہیں ہے۔ سمیر، یہاں کچھ عجیب ضرور ہے۔ مجھے جو پہلے ہوا میں نے مان لیا تھا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن یہ نہیں مان سکتی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ سمیر، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، زارا روتے ہوئے بولی۔ زارا میری جان، میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات، لیکن تم خود ہی سوچو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر میں آتا تو خالہ بھی تو کہتی نا، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے۔ سمیر نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اس کے آگے کیا ہوگا۔ کیا سمیر زارا کی باتوں پر یقین کر سکے گا؟ کیا زارا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی ماں اور سمیر کبھی جان پائیں گے؟ آخر کیا ہوگا اس کہانی کا انجام؟ آخر کیا ہونے والا ہے زارا کے ساتھ؟ اور کون ہے وہ؟ کس کی روح ہے؟ کیا ہے یہ قصہ؟
یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔